السلام علیکم دوستو، خوش آمدید اپنے چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہانی ہے رشتوں، غلط فہمیوں، قربانیوں اور محبت کی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہمیں اپنے خوابوں اور پیاروں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ لیکن کیا واقعی محبت صرف قربانی کا نام ہے، یا پھر سمجھ اور اعتماد بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں؟ دوستو، آج کی اس کہانی میں آپ دیکھیں گے ایک ایسی لڑکی کی زندگی جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، مگر ایک اچانک پیش آنے والے واقعے نے اسے احساس دلایا کہ خاندان اور اپنوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کہانی اختتام آپ کو حیران کر دے گا اور ایک خوبصورت پیغام بھی دے کر جائے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، ارم کی زندگی بظاہر بہت مصروف مگر اندر سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ کراچی کی ایک ابھرتی ہوئی فوٹوگرافر تھی، اور اس دن بھی اسے حیدرآباد میں ہونے والے ایک بڑے فیشن شوٹ کے لیے جانا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ کبھی کیمرہ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی چارجر۔ اس کی دادی سکینہ بیگم ڈائننگ روم میں بیٹھی اسے آوازیں دے رہی تھی کہ پہلے ناشتہ کر لو، پھر جہاں جانا چاہو چلی جانا۔ مگر ارم کے پاس وقت کم تھا۔ اسے ہنگامے اس کی خالہ نسرین کا فون آ گیا۔ آواز کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ارم کے نانا، جن سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اچانک بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ یہ سنتے ہی ارم کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ وہ بچپن سے اپنے نانا کے بہت قریب تھی۔ انہوں نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کے شوق پورے کیے اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ دوستو، ارم کو فوراً لگا جیسے اس کی ساری مصروفیات بے معنی ہو گئی ہیں۔ اس نے دادی سے کہا کہ وہ حیدرآباد شوٹ کے لیے نہیں بلکہ نانا کو دیکھنے جا رہی ہے۔ دادی نے پہلے تو اسے روکا کہ اکیلی مت جاؤ، مگر اس وقت دروازے پر دستخط ہو گئی۔ یہ اس کا دوست اور کرایہ دار احد تھا، جو اوپر والے پورشن میں رہ رہا تھا۔ احد ایک ہنسمکھ مگر سمجھدار لڑکا تھا اور ارم کا اچھا دوست بھی تھا۔ اسے جیسے ہی خبر ملی تو اس نے فوراً کہا کہ وہ اسے خود گاڑی میں لے کر جائے گا۔ دادی نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ ارم جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو راستے میں احد نے اسے پانی اور سینڈوچ دیا، مگر اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ کہیں اس کی کسی بات نے، کسی ضد نے نانا کو دکھ تو نہیں پہنچایا۔ 200 دن پہلے ہی ایک رشتہ آیا تھا جسے ارم نے صاف انکار کر دیا تھا، اور نانا نے اس بات کو دل پر لیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ نانا ICU میں ہے۔ ارم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ خالہ نسرین نے اسے سنبھالا اور تسلی دی کہ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران وہاں ایک شخصیت موجود تھی، فہد، جو نانا کے پرانے دوست کا بیٹا تھا اور اپنے والد کی جگہ خبر گیری کے لیے آیا ہوا تھا۔ ارم کو اس کی موجودگی اچھی نہ لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ انہی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے نانا اس کی شادی کے معاملے میں پریشان تھے۔ فہد نے نرمی سے حال احوال پوچھا، مگر ارم نے مختصر جواب دیا۔ شام ڈھلنے لگی تو ہسپتال کی فضا مزید سنجیدہ ہو گئی تھی۔ احد خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ارم کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر موقع نہ مل رہا ہو۔ ارم کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے لیے قربانی بھی دینا پڑ جاتی ہے، اور شاید اب اس اپنی کسی خواہش کی قربانی دینی پڑے۔ اسے بے یقینی اور خوف کے عالم میں وہ ICU کے دروازے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی، جیسے اس کے پیچھے اس کی پوری دنیا قید ہو۔ دوستو، رات کے قریب 10 بجے ڈاکٹر باہر آئے تو سب کی سانسیں تھم گئیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لمحے میں بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے نانا جی کے لیے بہت اہم ہیں۔ مریض کی حالت بہت نازک ہے، مگر امید ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر ارم کے دل میں ہلکی سی روشنی جاگی، مگر خوف اب بھی موجود تھا۔
وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے ماضی کی باتیں یاد کرنے لگی۔ اور اسے یاد آیا کہ نانا اکثر کہتے تھے، بیٹا زندگی میں فیصلے دل سے کرنا مگر اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھنا۔ ارم کو محسوس ہوا کہ شاید اس نے ہمیشہ اپنی آزادی کو ترجیح دی اور نانا کی خواہش کو ضد سمجھ لیا تھا۔ دوستو اسی کشمکش میں اچانک خالہ نسرین کی فون پر کال آئی۔ چند لمحوں بعد ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ دھیرے سے بولی کہ نانا نے ہوش میں آ کر سب سے پہلے ارم کا نام لیا ہے، اور ارم دوڑتی ہوئی آئی سی یو کے دروازے تک پہنچی۔ چند منٹ بعد اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ نانا کمزور آواز میں بولے، بیٹا میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، بس تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا تھا۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نانا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کو خوشی میری خوشی ہے، مگر مجھے اپنے خواب بھی پورے کرنے ہیں۔ تو نانا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ دوستوں باہر آ کر ارم نے پہلی بار فہد سے سکون سے بات کی۔ فہد نے صاف کہا کہ اس کے والد نے کبھی دباؤ ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ صرف پرانی دوستی نبھا رہے تھے۔ ارم کو احساس ہوا کہ اس نے کئی باتیں سنے بغیر ہی فیصلے کر لیے تھے۔ اسی دوران احد نے اسے ایک طرف لے جا کر آہستہ سے کہا، اگر تم سمجھو تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بغیر کسی شرط کے۔ ارم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ احد کی آنکھوں میں سچائی تھی، کوئی جلدی نہیں، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو ساتھ نبھائے، نہ کہ قید کر لے۔ دوستوں صبح ہونے تک نانا کی حالت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرہ ٹلا تو نہیں، مگر بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سب نے سکھ کا سانس لے لیا اور چند دن بعد نانا کو عام کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری ارم حیدرآباد والا شوٹ منسوخ کر دیا تھا اور کچھ دن ان کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو نانا نے ایک دن مسکرا کر کہا، اب میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے اپنا راستہ خود چن لیا ہے، مگر اپنے لوگوں کو ساتھ رکھ کر۔ ارم نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، اور میں نے سیکھ لیا ہے کہ قربانی ہمیشہ خواب چھوڑنے کا نام نہیں، کبھی کبھی انا چھوڑنے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اور ہسپتال سے واپسی کے دن احد گاڑی لے کر آ گیا۔ سب کے چہروں پر سکون تھا۔ ارم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے احد کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا کر کہا، شاید ہمیں اس دوستی کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ احد چونک کر مسکرایا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، جہاں محبت میں زبردستی نہیں، سمجھ اور اعتماد تھا۔ اور ارم کو یقین ہو گیا کہ سچی محبت واقعی قربانی مانگتی ہے، مگر وہ قربانی دل کو توڑتی نہیں، اسے مضبوط بناتی ہے۔ تو فرینڈز، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا نام بھی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی ضد اور انا میں دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، مگر وقت ہمیں سکھا دیتا ہے کہ اپنے پیاروں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کہانی نے ہمیں بتایا کہ خواب دیکھنا بری بات نہیں، لیکن اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور سچی محبت وہ ہے جس میں زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ اعتماد اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ دوستوں، قربانی کا مطلب خود کو کھو دینا نہیں بلکہ رشتوں کو بچانا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو بھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں ایک طرف خواب ہوں اور دوسری طرف اپنے، تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے کس کا ساتھ دیا تھا اور کیا سیکھا۔ یاد رکھیں، محبت میں سب سے اہم چیز اعتماد اور احساس ہے۔ مگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ نئے آنے والی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ کو پہنچتی رہیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ یہ کہانی ہے رشتوں، غلط فہمیوں، قربانیوں اور محبت کی۔
کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہمیں اپنے خوابوں اور پیاروں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ لیکن کیا واقعی محبت صرف قربانی کا نام ہے، یا پھر سمجھ اور اعتماد بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں؟ دوستو، آج کی اس کہانی میں آپ دیکھیں گے ایک ایسی لڑکی کی زندگی جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، مگر ایک اچانک پیش آنے والے واقعے نے اسے احساس دلایا کہ خاندان اور اپنوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کہانی اختتام آپ کو حیران کر دے گا اور ایک خوبصورت پیغام بھی دے کر جائے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، ارم کی زندگی بظاہر بہت مصروف مگر اندر سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ کراچی کی ایک ابھرتی ہوئی فوٹوگرافر تھی اور اس دن بھی اسے حیدرآباد میں ہونے والے ایک بڑے فیشن شوٹ کے لیے جانا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ کبھی کیمرہ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی چارجر۔ اس کی دادی سکینہ بیگم ڈائننگ روم میں بیٹھی اسے آوازیں دے رہی تھی کہ پہلے ناشتہ کر لو، پھر جہاں جانا چاہو چلی جانا۔ مگر ارم کے پاس وقت کم تھا۔ اسے ہنگامے اس کی خالہ نسرین کا فون آ گیا۔ آواز کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ارم کے نانا، جن سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اچانک بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ یہ سنتے ہی ارم کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ وہ بچپن سے اپنے نانا کے بہت قریب تھی۔ انہوں نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کے شوق پورے کیے اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ دوستو، ارم کو فوراً لگا جیسے اس کی ساری مصروفیات بے معنی ہو گئی ہیں۔ اس نے دادی سے کہا کہ وہ حیدرآباد شوٹ کے لیے نہیں بلکہ نانا کو دیکھنے جا رہی ہے۔ دادی نے پہلے تو اسے روکا کہ اکیلی مت جاؤ، مگر اس وقت دروازے پر دستخط ہو گئی۔ یہ اس کا دوست اور کرایہ دار احد تھا جو اوپر والے پورشن میں رہ رہا تھا۔ احد ایک ہنسمکھ مگر سمجھدار لڑکا تھا اور ارم کا اچھا دوست بھی تھا۔ اسے جیسے ہی خبر ملی تو اس نے فوراً کہا کہ وہ اسے خود گاڑی میں لے کر جائے گا۔ دادی نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ ارم جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو راستے میں احد نے اسے پانی اور سینڈوچ دیا، مگر اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ کہیں اس کی کسی بات نے، کسی ضد نے نانا کو دکھ تو نہیں پہنچایا۔ 200 چند دن پہلے ہی ایک رشتہ آیا تھا جسے ارم نے صاف انکار کر دیا تھا اور نانا نے اس بات کو دل پر لیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ نانا ICU میں ہے۔ ارم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ خالہ نسرین نے اسے سنبھالا اور تسلی دی کہ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران وہاں ایک شخصیت موجود تھی، فہد، جو نانا کے پرانے دوست کا بیٹا تھا اور اپنے والد کی جگہ خبر گیری کے لیے آیا ہوا تھا۔ ارم کو اس کی موجودگی اچھی نہ لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ انہی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے نانا اس کی شادی کے معاملے میں پریشان تھے۔ فہد نے نرمی سے حال احوال پوچھا، مگر ارم نے مختصر جواب دیا۔ شام ڈھلنے لگی تو ہسپتال کی فضا مزید سنجیدہ ہو گئی تھی۔ احد خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ارم کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر موقع نہ مل رہا ہو۔ ارم کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے لیے قربانی بھی دینا پڑ جاتی ہے، اور شاید اب اس اپنی کسی خواہش کی قربانی دینی پڑے۔ اسے بے یقینی اور خوف کے عالم میں وہ ICU کے دروازے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی، جیسے اس کے پیچھے اس کی پوری دنیا قید ہو۔ دوستو، رات کے قریب 10 بجے ڈاکٹر باہر آئے تو سب کی سانسیں تھم گئیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لمحے میں بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے نانا جی کے لیے بہت اہم ہیں۔ مریض کی حالت بہت نازک ہے، مگر امید ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر ارم کے دل میں ہلکی سی روشنی جاگی، مگر خوف اب بھی موجود تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے ماضی کی باتیں یاد کرنے لگی، اور اسے یاد آیا کہ نانا اکثر کہتے تھے، بیٹا، زندگی میں فیصلے دل سے کرنا، مگر اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھنا۔
इरम को महसूस हुआ कि शायद इसने हमेशा अपनी आज़ादी को तरजीह दी और नाना की ख्वाहिश को जिद समझ लिया था। दोस्तों, इसी कश्मकश में अचानक खाला नसरीन की फ़ोन पर कॉल आई। चंद लम्हों बाद इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो धीरे से बोली कि नाना ने होश में आकर सबसे पहले इरम का नाम लिया है। और इरम दौड़ती हुई आईसीयू के दरवाजे तक पहुंची। चंद मिनट बाद इससे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। नाना कमज़ोर आवाज़ में बोले, बेटा मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, बस तुम्हें महफूज देखना चाहता था। इरम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने नाना का हाथ पकड़कर कहा, आपको खुशी मेरी खुशी है, मगर मुझे अपने ख्वाब भी पूरे करने हैं। तो नाना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। दोस्तों, बाहर आकर इरम ने पहली बार फाद से सुकून से बात की। फाद ने साफ कहा कि इसके वालिद ने कभी दबाव डालने का इरादा नहीं किया था, वो सिर्फ पुरानी दोस्ती निभा रहे थे। इरम को एहसास हुआ कि इसने कई बातें सुने बगैर ही फैसले कर लिए थे। इसी दौरान आहद ने इसे एक तरफ ले जाकर आयशा से कहा, अगर तुम समझो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बगैर किसी शर्त के। इरम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आहद की आंखों में सच्चाई थी। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि असल मोहब्बत वो होती है जो साथ निभाए, ना कि कैद कर ले। दोस्तों, सुबह होने तक नाना की हालत कुछ बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि खतरा टला तो नहीं, मगर बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। सब ने सुख का सांस ले लिया और चंद दिन बाद नाना को आम कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, इरम हैदराबाद वाला शूट मंसूख कर दिया था और कुछ दिन इनके पास रहने का फैसला कर लिया। तो नाना ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि तुमने अपना रास्ता खुद चुन लिया है, मगर अपने लोगों को साथ रखकर। इरम ने भी हंसते हुए जवाब दिया, और मैंने सीख लिया है कि कुर्बानी हमेशा ख्वाब छोड़ने का नाम नहीं, कभी कभी अनाथ छोड़ने का नाम भी होता है। और अस्पताल से वापसी के दिन आहद गाड़ी लेकर आ गया। सबके चेहरों पर सुकून था। इरम ने गाड़ी में बैठते हुए आहद की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद हमें इस दोस्ती को एक और मौका देना चाहिए। आहद चौंक कर मुस्कुराया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ था, जहाँ मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं, समझ और एतमाद था। और इरम को यकीन हो गया कि सच्ची मोहब्बत वाकई कुर्बानी मांगती है, मगर वो कुर्बानी दिल को तोड़ती नहीं, इसे मजबूत बनाती है। तो फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से सीखा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का नाम भी है। कभी कभी हम अपनी ज़िद और अना में दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं, मगर वक्त हमें सिखा देता है कि अपने प्यारों की कदर करनी चाहिए। इस कहानी ने हमें बताया कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलना ही असल कामयाबी है। और सच्ची मोहब्बत वो है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं होती, बल्कि एतमाद और एहतराम भी होना चाहिए। दोस्तों, कुर्बानी का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भी कभी ज़िंदगी में ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ा है जहां एक तरफ ख्वाब हो और दूसरी तरफ अपने, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किसका साथ दिया था और क्या सीखा। याद रखें, मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ एतमाद और एहसास है। मगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा नए आने वाली मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। ये कहानी है रिश्तों, गलतफहमियों, कुर्बानियों और मोहब्बत की। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें अपने ख्वाबों और प्यारों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी का नाम है?
یا پھر سمجھ اور اعتماد بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوستو آج کی اس کہانی میں آپ دیکھیں گے ایک ایسی لڑکی کی زندگی جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، مگر ایک اچانک پیش آنے والے واقعے نے اسے احساس دلایا کہ خاندان اور اپنوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ کہانی اختتام آپ کو حیران کر دے گا اور ایک خوبصورت پیغام بھی دیکھا جائے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، ارم کی زندگی بظاہر بہت مصروف مگر اندر سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ کراچی کی ایک ابھرتی ہوئی فوٹوگرافر تھی اور اس دن بھی اسے حیدرآباد میں ہونے والے ایک بڑے فیشن شوٹ کے لیے جانا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ کبھی کیمرہ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی چارجر۔ اس کی دادی سکینہ بیگم ڈائننگ روم میں بیٹھی اسے آوازیں دے رہی تھی کہ پہلے ناشتہ کر لو پھر جہاں جانا چاہو چلی جانا، مگر ارم کے پاس وقت کم تھا۔ اسے ہنگامے اس کی خالہ نسرین کا فون آ گیا۔ آواز کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ارم کے نانا جن سے وہ بے حد محبت کرتی تھی اچانک بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ یہ سنتے ہی ارم کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ وہ بچپن سے اپنے نانا کے بہت قریب تھی، انہوں نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کے شوق پورے کیے اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ دوستو ارم کو فوراً لگا جیسے اس کی ساری مصروفیات بے معنی ہو گئی ہیں۔ اس نے دادی سے کہا کہ وہ حیدرآباد شوٹ کے لیے نہیں بلکہ نانا کو دیکھنے جا رہی ہے۔ دادی نے پہلے تو اسے روکا کہ اکیلی مت جاؤ، مگر اس وقت دروازے پر دستخط ہو گئی۔ یہ اس کا دوست اور کرایہ دار احد تھا جو اوپر والے پورشن میں رہ رہا تھا۔ احد ایک ہنسمکھ مگر سمجھدار لڑکا تھا اور ارم کا اچھا دوست بھی تھا۔ اسے جیسے ہی خبر ملی تو اس نے فوراً کہا کہ وہ اسے خود گاڑی میں لے کر جائے گا۔ دادی نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ ارم جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو راستے میں احد نے اسے پانی اور سینڈوچ دیا، مگر اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ کہیں اس کی کسی بات نے، کسی ضد نے نانا کو دکھ تو نہیں پہنچایا۔ 200 چند دن پہلے ہی ایک رشتہ آیا تھا جسے ارم نے صاف انکار کر دیا تھا اور نانا نے اس بات کو دل پر لیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ نانا آئی سی یو میں ہے۔ ارم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ خالہ نسرین نے اسے سنبھالا اور تسلی دی کہ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران وہاں ایک شخصیت موجود تھی، فہد، جو نانا کے پرانے دوست کا بیٹا تھا اور اپنے والد کی جگہ خبر گیری کے لیے آیا ہوا تھا۔ ارم کو اس کی موجودگی اچھی نہ لگی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ انہی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے نانا اس کی شادی کے معاملے میں پریشان تھے۔ فہد نے نرمی سے حال احوال پوچھا مگر ارم نے منہ سے جواب دیا۔ شام ڈھلنے لگی تو ہسپتال کی فضا مزید سنجیدہ ہو گئی تھی۔ احد خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ارم کو دیکھتا رہا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر موقع نہ مل رہا ہو۔ ارم کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے لیے قربانی بھی دینا پڑ جاتی ہے، اور شاید اب اس اپنی کسی خواہش کی قربانی دینی پڑے۔ اسے بے یقینی اور خوف کے عالم میں وہ آئی سی یو کے دروازے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی جیسے اس کے پیچھے اس کی پوری دنیا قید ہو۔ دوستو رات کے قریب 10 بجے ڈاکٹر باہر آئے تو سب کی سانسیں تھم گئیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لمحے میں بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے نانا جی کے لیے بہت اہم ہیں، مریض کی حالت بہت نازک ہے مگر امید ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر ارم کے دل میں ہلکی سی روشنی جاگی مگر خوف اب بھی موجود تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے ماضی کی باتیں یاد کرنے لگی، اور اسے یاد آیا کہ نانا اکثر کہتے تھے، بیٹا زندگی میں فیصلے دل سے کرنا مگر اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھنا۔ ارم کو محسوس ہوا کہ شاید اس نے ہمیشہ اپنی آزادی کو ترجیح دی اور نانا کی خواہش کو ضد سمجھ لیا تھا۔
दोस्तों इसी कश्मकश में अचानक खाला नसरीन की फ़ोन पर कॉल आई। चंद लम्हों बाद इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो धीरे से बोली कि नाना ने होश में आकर सबसे पहले इरम का नाम लिया है। और इरम दौड़ती हुई आईसीयू के दरवाजे तक पहुंची। चंद मिनट बाद इससे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। नाना कमज़ोर आवाज़ में बोले, बेटा मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, बस तुम्हें महफूज देखना चाहता था। इरम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने नाना का हाथ पकड़कर कहा, आपको खुशी मेरी खुशी है, मगर मुझे अपने ख्वाब भी पूरे करने हैं। तो नाना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। दोस्तों बाहर आकर इरम ने पहली बार फाद से सुकून से बात की। फाद ने साफ कहा कि इसके वालिद ने कभी दबाव डालने का इरादा नहीं किया था, वो सिर्फ पुरानी दोस्ती निभा रहे थे। इरम को एहसास हुआ कि इसने कई बातें सुने बगैर ही फैसले कर लिए थे। इसी दौरान आहद ने इसे एक तरफ ले जाकर आयशा से कहा, अगर तुम समझो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बगैर किसी शर्त के। इरम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आहद की आंखों में सच्चाई थी, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि असल मोहब्बत वो होती है जो साथ निभाए, ना कि कैद कर ले। दोस्तों सुबह होने तक नाना की हालत कुछ बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि खतरा टला तो नहीं, मगर बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। सब ने सुख का सांस ले लिया और चंद दिन बाद नाना को आम कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों इरम हैदराबाद वाला शूट मंसूख कर दिया था और कुछ दिन इनके पास रहने का फैसला कर लिया। तो नाना ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि तुमने अपना रास्ता खुद चुन लिया है, मगर अपने लोगों को साथ रखकर। इरम ने भी हंसते हुए जवाब दिया, और मैंने सीख लिया है कि कुर्बानी हमेशा ख्वाब छोड़ने का नाम नहीं, कभी कभी अनाज छोड़ने का नाम भी होता है। और अस्पताल से वापसी के दिन आहद गाड़ी लेकर आ गया। सबके चेहरों पर सुकून था। इरम ने गाड़ी में बैठते हुए आहद की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद हमें इस दोस्ती को एक और मौका देना चाहिए। आज चौंक कर मुस्कुराया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ था, जहाँ मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं, समझ और एतमाद था। और इरम को यकीन हो गया कि सच्ची मोहब्बत वाकई कुर्बानी मांगती है, मगर वो कुर्बानी दिल को तोड़ती नहीं, इसे मजबूत बनाती है। तो फ्रेंड्स हमने इस कहानी से सीखा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का नाम भी है। कभी कभी हम अपनी ज़िद और अना में दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं, मगर वक्त हमें सिखा देता है कि अपने प्यारों की कदर करनी चाहिए। इस कहानी ने हमें बताया कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलना ही असल कामयाबी है। और सच्ची मोहब्बत वो है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं होती, बल्कि एतमाद और एहतराम भी होना चाहिए। दोस्तों कुर्बानी का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भी कभी ज़िंदगी में ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ा है जहां एक तरफ ख्वाब हो और दूसरी तरफ अपने, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किसका साथ दिया था और क्या सीखा। याद रखें मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ एतमाद और एहसास है। मगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा नए आने वाली मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। ये कहानी है रिश्तों, गलतफहमियों, कुर्बानियों और मोहब्बत की। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें अपने ख्वाबों और प्यारों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी का नाम है, या फिर समझ और एतमाद भी इसका हिस्सा होते हैं? दोस्तों आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी जो अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ रही थी,
मगर एक अचानक पेश आने वाले वाक़ये ने इसे एहसास दिलाया कि ख़ानदान और अपनों की अहमियत क्या होती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहानी इख्तिताम आपको हैरान कर देगा और एक खूबसूरत पैगाम भी देकर जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इरम की ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत मसरूफ़ मगर अंदर से उलझी हुई थी। वो कराची की एक उभरती हुई फ़ोटोग्राफ़र थी और इस दिन भी इसे हैदराबाद में होने वाले एक बड़े फैशन शूट के लिए जाना था। सुबह के 10 बज चुके थे और वो अभी तक घर में इधर उधर भाग रही थी कि कभी कैमरा ढूंढ रही थी तो कभी चार्जर। इसकी दादी सकीना बेगम डाइनिंग रूम में बैठी इसे आवाज़ें दे रही थी कि पहले नाश्ता कर लो, फिर जहाँ जाना चाहो चली जाना। मगर इरम के पास वक्त कम था। इसे हंगामे इसकी खाला नसरीन का फ़ोन आ गया। आवाज़ कुछ घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि इरम के नाना, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती थी, अचानक बहुत बीमार हो गए हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। ये सुनते ही इरम के हाथ से फ़ोन तकरीबन गिर गया। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया। वो बचपन से अपने नाना के बहुत करीब थी। उन्होंने इसे पढ़ाया लिखाया, इसके शौक़ पूरे किए और हर मुश्किल में इसका साथ भी दिया था। दोस्तों, इरम को फ़ौरन लगा जैसे इसकी